بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات سیرت عظیم دانشور عالم و محقق ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، سابق وائس چانسلر عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے علم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دیے ہوئے 12 خطبات اہل بھٹکل کے ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے اس سلسلے کا تیسرا خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، محترم جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان، سربراہ ادارہ تحقیقات اسلامی، برادران معظم، خواہران محترم، آج کی گزارش کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، علم سیرت، آغاز، ارتقاء، تدوین اور توسیع۔ گزشتہ 2 دنوں کی گزارشات میں علم سیرت کی ضرورت و اہمیت اور علم سیرت کے مضامین اور مندرجات کی وسعت کے بارے میں گزارشات پیش کی گئیں۔ آج علم سیرت کی ابتدائی تدوین کیسے ہوئی، علم سیرت کے آغاز میں کن کن حضرات نے، کن کن محدثین، کن کن سیرت نگاروں اور اہل علم نے حصہ لیا، اور کس طرح اس عظیم الشان علم کی داغ بیل ڈالی گئی، جس کا ایک مختصر سا منظر کل کی گفتگو میں پیش کیا گیا۔ اگر علم سیرت کی پوری تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ علم سیرت اب تک 7 مختلف مدارس سے گزرا ہے اور اب 8ویں مرحلے یا 8ویں درجے میں داخلے کے لیے تیار ہے۔ تدوین سیرت کا سب سے پہلا مرحلہ، جس پر ابھی گزارشات پیش کرتا ہوں، معلومات اور ڈیٹا کی جمع اور فراہمی کا مسئلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے بارے میں تمام متعلقہ معلومات جمع کر لی جائیں، ان کو ضائع ہونے یا فراموش ہونے سے محفوظ کر لیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچا دیا جائے۔ اس مرحلے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جو اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ اور تکوینی حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ کل ہم نے علم الانساب کے تعارف میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد، آپ کے خاندان، آپ کی امہات، آپ کی دادیوں اور نانیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا مشغلہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ یہ معلومات کس کی خاطر جمع کرائی جا رہی ہیں، یہ ڈیٹا کس کی وجہ سے جمع کیا جا رہا ہے، کس کے جمال کو سامنے لانا مقصود ہے کہ یہ سارے پردے ایک ایک کر کے ہٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ ساری معلومات انہی حضرات کے ہاتھوں جمع ہوئی جن کے علم میں یقیناً یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اسی کا پہلے مرحلے کا دوسرا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد شروع ہوا، اور جب تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے اس وقت تک جاری رہا۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا، اس کے بارے میں محدثین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ 105 یا 106 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے آنے والی معلومات کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر تدوین سیرت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس کو ہم دور تدوین و ترتیب کہہ سکتے ہیں۔ دور تدوین و ترتیب سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ذریعے جو معلومات آئی تھی وہ، اور پہلے سے جو معلومات جزیرہ عرب، حضور کے خاندان، جغرافیہ، تاریخ
برادری قبیلے کے بارے میں دستیاب تھیں، ان سب کو اس طرح سے موضوعوار مرتب کرنے کا کام کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ نقشہ مکمل طور پر دنیا کے سامنے آ جائے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تدوین و ترتیب کا یہ مرحلہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مکمل ہوا۔ اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 200 ہجری کے لگ بھگ ختم ہو گیا۔ محدثین نے تابعین کا آخری زمانہ 170-175 کے قریب قرار دیا ہے، اور تبع تابعین کا آخری دور 210-215 کے لگ بھگ ہے۔ گویا 210-215-200 کے درمیان یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ جو مجموعے مرتب کیے جانے تھے تابعین کے ہاتھوں، صحابہ کے ہاتھوں، تبع تابعین کے ہاتھوں، وہ اس دور میں مرتب ہو گئے اور وہ سارا مجموعہ یکجا ہو گیا۔ اب اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تیسرا دور جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصنیف و تالیف کا دور ہے، یہ سن 200 کے لگ بھگ شروع ہوا اور کم و بیش آئندہ 200 سال جاری رہا۔ 400 ہجری تک یہ مرحلہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ اس دور میں پہلے دور سے آنے والے سارے چھوٹے بڑے مجموعوں کو جمع کر کے مفصل مکمل کتابیں تیار کی گئیں۔ سیرت کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر منظم اور مرتب کیا گیا اور وہ ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ اس دور کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کتاب جو انتہائی قابل ذکر ہے وہ علامہ عبد الملک ابن ہشام کی کتاب کا وہ نسخہ ہے جو انہوں نے ابن اسحاق کے کام کی بنیاد پر تیار کیا تھا۔ یہ 30 صدی ہجری کے آغاز کا کام ہے اور اس کے بعد آئندہ 200 سال تک یہ کام مزید ہوتا رہا۔ چوتھا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 400 سے شروع ہوا اور آئندہ مزید 200 سال جاری رہا، اس کو مرحلہ استیعاب و استقصاء کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مختلف علوم و فنون میں جو معلومات موجود تھیں، کچھ معلومات علم تفسیر میں تھیں، کچھ معلومات علم حدیث میں تھیں، کچھ معلومات مورخین مرتب کر رہے تھے، کچھ معلومات لغت نویس مرتب کر رہے تھے، کچھ معلومات جغرافیہ نویسوں کے پاس تھیں۔ ان سب کو جمع کر کے اور سیرت کے چھوٹے چھوٹے مجموعوں کو جو پچھلے 2 ادوار میں مرتب ہوئے تھے بڑے مجموعوں کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ دور سیرت مبارکہ پر بڑی بڑی کتابوں کی تدوین کا دور ہے۔ اس دور میں 6-6, 8-8, 10-10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے بہت سی کتابیں آج ہمارے پاس مطبوعہ اور بعض مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔ پانچواں دور جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 600 ہجری کے لگ بھگ شروع ہوا اور کم و بیش 150-200 سال پہلے تک جاری رہا، یہ تجزیہ، مطالعہ اور تشعیب یعنی ڈائیورسیفیکیشن کا زمانہ ہے۔ اس دور میں سیرت کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ مطالعے سامنے آئے۔ کل عرض کیا گیا کہ کتاب النبی کے بارے میں، وثائق النبی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں، صحابہ کے الگ الگ طبقات اور مجموعے، یہ سارا کام عموماً اس دور میں ہوا اور سیرت کے تمام معلومات کو، تمام جزیات کو اس طرح منقح کر دیا اہل علم نے، محدثین اور سیرت نگاروں نے، کہ اس کا ایک ایک پہلو الگ الگ روشن ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ تقریباً 1280 کے لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علوم سیرت میں تجدید کا ایک زمانہ آیا۔ ایک نئے انداز سے سیرت پر غور و خوض شروع ہوا جس پر آئندہ 2 الگ گفتگو میں بات ہوگی، سیرت دور جدید میں اور مطالعہ سیرت بر صغیر میں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مغربی دانشوروں نے سیرت کے بارے میں اظہار خیال کیا، بہت سے سوالات ایسے اٹھائے جو پہلے مسلمان سیرت نگاروں کے سامنے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے انداز سے سیرت پر کام کر رہے تھے۔ جو شخص اپنا سمجھ کر سیرت پر کام کرے گا اس کا انداز اور ہوگا، جو پرائی نظر سے دیکھے گا اس کا انداز اور ہوگا، جو اندر بیٹھ کر لکھے گا وہ اور انداز سے لکھے گا،
جو باہر سے دیکھ کے لکھے گا وہ اور انداز سے لکھے گا. پھر موافقانہ اور مخالفانہ نظروں سے دیکھنے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. جو بدنیتی سے دیکھے گا وہ اور سوالات اٹھائے گا، جو نیک نیتی سے مطالعہ کرے گا اس کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے. جو دشمنی کی نظر سے کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے دیکھے گا وہ اور طرح کے مسائل میں الجھ جائے گا. ان اسباب کی بنا پر مغربی مصنفین نے بہت سے سوالات اٹھائے. بعض سوالات حقیقی سوالات تھے، بڑے علمی سوالات تھے، جن کا جواب علماء اسلام نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین نے دیا، اور سیرت کے فن کو ایک نئی جہت یعنی ڈائمنشن سے آراستہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے اعتراضات بھی کیے گئے، شبہات بھی اٹھائے گئے. ان شبہات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی. انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک اس کے سامنے کوئی شبہ یا سوال پیش نہ کیا جائے، بہت سی پیش پا افتادہ حقیقتوں پر وہ غور نہیں کرتا. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ یا ایک تاریخ کا کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے اور انسان اس کو بیان کرتا رہتا ہے، مورخین بیان کرتے رہتے ہیں. آئندہ کبھی جا کر کوئی خاص سوال اس کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس سوال پر لوگ غور شروع کرتے ہیں اور دستیاب مواد کی مدد سے اس کا جواب مل جاتا ہے. اسی طرح سے اس دور میں، جس کو ہم تجدید کا دور کہہ سکتے ہیں، مغربی مستشرقین نے بہت سے سوالات اٹھائے، جن میں سے بعض سوالات کی وجہ سے سیرت کے علم کو ایک نئی جہت دینے میں بڑی مدد ملی. اس کی تفصیلات ایک الگ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. دور حاضر کا آغاز کب سے کیا جائے یہ بڑا دشوار ہے. دراصل حاضر کوئی چیز نہیں ہے. جسے زمانے موجود کہتے ہیں وہ غیر حقیقی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. زمانہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے. حال سے مراد تو وہ باریک لائن ہے جو ماضی کو مستقبل سے جدا کرتی ہے. ایک لمحہ پہلے کی چیز ماضی ہے اور ایک لمحہ آنے والی چیز حال ہے، مستقبل ہے، اور ان کے درمیان جو باریک خط گزر رہا ہے وہ حال ہے. اس لیے زمانے حال جس کو کہتے ہیں وہ محض مجاز ہے. اس میں ماضی قریب اور مستقبل قریب کو ملا کر ایک فرضی اور عارضی چیز بنا لی جاتی ہے جس کو زمانے حال کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً زمانے حال کا کوئی وجود نہیں. اس لیے زمانے حال پر جب بات کی جائے سیرت النبی کے حوالے سے تو ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اور مستقبل قریب میں جو ہونے کی امید ہے وہ زمانے حال ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آئندہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں یعنی فورسیبل فیوچر میں علم سیرت کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، آئندہ کن موضوعات پر کام ہونے کا امکان ہے، کس طرح کے سوالات اٹھائے جانے کا امکان ہے، اور مسلمان اہل علم کو، سیرت سے دلچسپی اور شغف رکھنے والوں کو کن مسائل